والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحميد والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعے خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مراتب بیان کیے تھے. آج بائیس جمادی الثانی ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
یوم وصال ہے، اس نسبت سے انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت سے لے کر اور انشاءاللہ ان کی بقیہ مدنی زندگی پر مختصراً اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صاحب فضل، صاحب شرف اور صاحب کمال شخصیت صحابہ کرام علیہم الرضوان میں گزری۔ علماء کرام اور فقہاء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ صحابی رسول یعنی حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ کسی درجے کا بھی ہو، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کے جتنے اصحاب ہیں جن کی تعداد تقریباً کم و بیش 1,40,000 بیان کی گئی، یہ جتنے صحابہ حضور کے گزرے کسی بھی درجے کا صحابی ہو اس کی بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام اور مرتبہ۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ فاروق احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی ملفوظات شریف کے اندر یہ نقل کیا کہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے کم درجے کے صحابی وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت وحشی یہ وہ صحابی ہیں کہ جو فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو پہلے غلام تھے اور جنگ احد کے اندر انہوں نے حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا تو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان سرکار علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ جو حضرت وحشی تھے یہ بھی حضور کی بارگاہ میں لائے گئے، انہوں نے توبہ کری، اسلام قبول کیا اور دارِ اسلام میں داخل ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام نے ان کی پچھلے ساری کوتاہیوں کو، ساری غلطیوں کو، ساری جرموں کو معاف فرما دیا۔
حتیٰ کہ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے قتل کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے ان سے ایک بات کہی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اے وحشی، تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے، تمہارے سارے جرموں کو معاف کر دیا گیا ہے، لیکن کوشش یہ کرنا کہ آئندہ کبھی میری نظروں کے سامنے مت آنا، میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضرت وحشی سے ابھی بھی حضور کو نفرت تھی، یہ اس لیے نہیں تھا، اور یہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ جس طرح ہم عام طور پر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آج کے بعد شکل مت دکھانا مجھے، یہ نفرت سے کہا جاتا ہے۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے حضرت وحشی کو نفرت سے نہیں کہا تھا، بلکہ اس میں حکمت تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ اے وحشی، تم جب بھی میری نظر کے سامنے آؤ گے تو میری نظروں میں حضرت امیر حمزہ اپنے چچا کا وہ چہرہ آ جائے گا اور میرا دکھ تازہ ہو جائے گا، غم تازہ ہو جائے گا، تو اس لیے مجھے اپنی صورت میرے سامنے مت لانا۔ تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ یہ سب سے کم درجے کے صحابی حضور کے، لیکن ان کا کتنا بڑا مقام، ان کا کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی عظیمت ہے۔ فرمایا وحشی جس گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا انہوں نے، فرمایا اس گھوڑے کے پیروں سے جو خاک اٹھی نا، حضرت وحشی کے نہیں، حضرت وحشی جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کے پیروں سے جو خاک اڑی، فرمایا وہ خاک بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضیلت میں زیادہ ہے۔ اتنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ، کتنی بڑی عزت و شان، لیکن فرمایا کہ صحابی کا درجہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے صدقے صحابی رسول کو کتنا بڑا درجہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے سب سے کم درجے کے صحابی کی فضیلت کا عالم۔ اور پھر وہ صحابہ کہ جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا، پھر وہ صحابہ کہ جنہوں نے سرکار علیہ السلام پر اپنا مال لٹایا، پھر وہ صحابہ کہ جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے شانہ بشانہ اسلام کی ترویج و اشاعت کی، پھر وہ صحابہ کہ جو قرون اولیٰ میں کہ جب اسلام کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، انہوں نے سرکار علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسلام کو سہارا دیا، ان کے مقام اور مرتبے کے عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا، کتنا بلند درجہ۔ اور پھر ان سارے اصحاب، ان سارے نفوس قدسیہ کے مرتبے اور مقام اور عظمت و شان، جہاں ان کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے ابو بکر کی عظمت و شان کا آغاز ہوتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا درجہ۔ سرکار علیہ السلام نے میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کہی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے ہر فرد کا ایمان، میری پوری امت جس میں اولیاء بھی شامل ہیں، جس میں اصحاب بھی شامل ہیں، جس میں اہل بیت بھی شامل ہے، اہل بیت حضور کی امت ہے یا نہیں ہے نا؟ تو فرمایا کہ میری پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو ترازو کے، اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھو تو ابو بکر کا ایمان میری پوری امت کے ایمان پر بھاری ہوا۔ اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا شرف اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔
اتنا بڑا مقام. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے جب مسلمانوں کو، صحابہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا سرکار نے حکم فرمایا تو صحابہ جو ہے وہ گروہ در گروہ مکے سے مدینے کی طرف سفر کرنے لگے. اور یہ جو مکے کا جو 13 سالہ دور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، یہ مسلمانوں پر سخت ترین دور تھا، مشکل ترین دور تھا، اذیت ناک زمانہ تھا. اور پھر مکے سے جب مدینے کی طرف آئے تو پھر مدینہ منورہ میں دن بدن پھر مسلمانوں کی خوشحالی آتی گئی، مسلمانوں کو عروج ملتا گیا، مسلمانوں کی جمعیت میں طاقت آتی گئی. لیکن یہ جو مکے کی زندگی تھی یہ بڑی کٹھن تھی، بڑی مشکل تھی. اور اسی مشکل حالات کی بنا پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مکے سے مدینہ منورہ جانے کی اجازت فرمائی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اجازت دی کہ سب مکہ مکرمہ سے اپنی سہولت کے مطابق مدینہ منورہ کی طرف سفر کرو. سارے صحابہ تیاری کرنے لگے، سب جانے لگے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی رفتے سفر باندھوں، میں بھی سفر کی تیاری کروں اور مدینہ منورہ کی طرف میں بھی چلا جاؤں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ رب ذوالجلال مجھے بھی مکے سے مدینہ منورہ جانے کی اجازت عطا فرمائے گا. اس لیے کہ ابھی تک حضور کو اجازت نہیں ملی تھی کہ آپ مکے سے مدینے چلے جائیں، مسلمانوں کے لیے اجازت ہوئی تھی کہ ان کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا جائے، لیکن سرکار کو اجازت نہیں ملی تھی. تو فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے یا قریب مجھے بھی اللہ رب العزت اجازت عطا فرمائے گا کہ میں مکے سے مدینے کی طرف چلوں، اور جب مجھے اجازت ملے گی تو تم میرے رفیق سفر ہوگے. ابو بکر تم میرے رفیق سفر ہوگے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ دن کے بعد رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بھی مدینہ منورہ کی طرف چلیں، آپ بھی مدینہ منورہ کی طرف چلے. یہاں سے پھر ہجرت کے سفر کا آغاز. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابو بکر مجھے رب ذوالجلال کی جانب سے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور تم میرے رفیق سفر ہوگے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں جو یہ نیکی آئی ہے نا، یہ کسی صحابی کے حصے میں یہ نیکی کسی بھی لحاظ سے نہیں آئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر اور پھر حضور کی خدمت اور حضور کے ساتھ جو تنہائی کا جو یہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، یہ کسی صحابی رسول کے حصے میں نہیں آیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے سفر کا آغاز فرمایا. مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو اب چونکہ سفر جو ہے وہ عام طور پر نہیں کیا جا سکتا تھا، سفر خفیہ طور پر کیا جاتا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے چلے تو سیدھے مدینہ منورہ کے راستے پر نہیں گئے، سیدھے جو اس وقت عام طور پر مدینہ کی طرف جو رستہ چلتا تھا اس رستے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گئے، بلکہ مکہ مکرمہ سے شہر سے نکل کر مکے کے مضافات میں جو غار ثور آج بھی وہ پہاڑی موجود ہے اس کی طرف گئے. اس لیے کہ یہ بھی ایک حکمت تھی، ایک حکیمانہ سلسلہ تھا کہ وہاں جا کر قیام کرنا ہے اور پھر
وہاں سے جب حالات سازگار ہوں گے تو پھر مدینہ منورہ کی طرف چلنا ہے۔ سرکار علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے چلے اور غار ثور پہنچے۔ غار ثور یہ پہاڑی تقریباً 5000 فٹ پر بلندی پر ہے۔ کتنی؟ 5000 فٹ وہ غار جو غار ثور ہے۔ وہاں سرکار علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہنچے۔ اب اس پر مؤرخین محدثین انہوں نے بہت کچھ لکھا، بہت اس کے اندر تفصیل ہے، واقعات تفصیل سے سناؤں گا تو گھنٹے لگ جائیں گے، لیکن سرکار علیہ السلام سے کمال محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، سرکار علیہ السلام سے کمال عقیدت حضور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرمایا کہ سرکار علیہ السلام جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب چل رہے تھے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عجب انداز تھا۔ وہ چلتے چلتے کبھی تو حضور علیہ السلام کی آگے آگے چلنا شروع کرتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور کے پیچھے پیچھے آ جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دائیں ہو جاتے، کچھ دیر کے بعد بائیں ہو جاتے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا، اے ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سرکار علیہ السلام سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا متنت رہا اور مجھے اس بات کا خوف ستاتا ہے کہ میں اگر آگے نہ رہا تو اگر آگے سے کوئی چیز آپ پر حملہ آور ہوئی اور ابوبکر پیچھے رہا پھر میں آگے آ جاتا ہوں، پھر مجھے اس بات کی فکر ستاتی ہے کہ میں آگے رہا پیچھے سے کوئی چیز آپ کی طرف آئی اور آپ کو نقصان پہنچا دیا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر یہی خوف مجھے دائیں کا ہوتا ہے تو دائیں آ جاتا ہوں، یہی غم مجھے بائیں کا ہوتا ہے تو میں بائیں آ جاتا ہوں، اکیلا ہوں تلے تنہا ہوں، کوشش یہ ہے کہ میں ہر طرف سے آپ کی طرف آنے والی ہر پریشانی اپنے جسم پر جھیل لوں، تو اس لیے دائیں بائیں ہوتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اکیلے تھے لیکن کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی بھی طرف سے کوئی بھی تکلیف سرکار علیہ السلام کی طرف آئے تو ابوبکر کا جسم پہلے ہو۔ غار ثور پر چڑھے تو مؤرخین لکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی حضور کے ساتھ سفر میں تھے، سواری پر نہیں تھے، خود بھی سفر پر تھے، لیکن جب پہاڑ چڑھنے لگے، پہاڑوں پر اونٹ تو نہیں چڑھتے، وہاں پیدل ہی سفر تھا، اور اب تو پھر بھی آج کے زمانے میں وہاں کچھ چڑھنے کے لیے سہولتیں ہو گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسی کوئی سہولتیں نہیں تھی۔ آج بھی چڑھنا بڑا دشوار ہے سہولت ہونے کے باوجود بھی، لیکن اس زمانے میں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین کو دیکھا تو چلتے چلتے آپ کے قدم مبارک سوج گئے تھے، ورم آ گئی تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا آپ کی تکلیف، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کروں اور میں آپ کو لے کر غار ثور کی طرف چلوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے انکار نہیں فرمایا، انکار نہیں فرمایا۔ سرکار علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان مبارک پر سوار ہوئے اور حضور علیہ السلام کو کندھوں پر سوار کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور تک پہنچے۔ اب اندازہ کرو، لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانیت میں کمی تھی، وہ حکمران اچھے تھے لیکن روحانیت تھوڑی تھی۔ میں نے کہا عقل سے پیدل ہو، فتح مکہ کا موقع تھا، سرکار علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ یہ مکے کے اندر، بیت اللہ کے اندر اور باہر جتنے بت رکھے ہیں سارے کے سارے توڑ دو، گرا دو۔ سارے توڑے گئے، سارے گرائے گئے، کچھ بت ایسے
ایسے تھے جو بلندی پر رکھے ہوئے تھے، اونچائی پر رکھے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے اور میرے کندھوں پر سوار ہو کر ان بتوں کو توڑ دیجئے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی ایسا کرو تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، میں تمہارے کندھوں پر سوار نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کندھوں پر سوار ہونا؟ نہیں، آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کروں گا۔ اس وقت سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا حضرت علی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا اور حضرت علی نے ان بتوں کو توڑا تھا۔ لیکن ابو بکر سے حضرت حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا اے ابو بکر تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے تو لہٰذا پہاڑ پر کیا چڑھو گے۔ سرکار علیہ السلام ان کے کندھوں پر سوار بھی ہوئے اور حضرت ابو بکر آپ کو اٹھا کر غار ثور تک بھی پہنچے۔ اب بتاؤ جن کے کندھوں پر سرکار سوار ہو جائے ان کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں شک پڑ گیا نا، فضول پڑ گیا کہ روحانیت تھوڑی ہے، منتظم بہت اچھے تھے، انتظامی معاملات اچھا کرتے تھے، لیکن روحانیت تھوڑی تھی۔ میں نے کہا کہ جب ان کی روحانیت ہمیں سمجھ نہیں آتی تو تمہاری روحانیت کہاں سے ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ تو سرکار علیہ السلام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے کر وہاں تک پہنچے، اور پھر یہ آگے کے واقعات عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں، عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اندر غار میں گئے، حفاظتی انتظامات کیے، سارے سوراخ بند کر دیے، یہ سب کچھ آپ نے سنا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو سرکار علیہ السلام کے جو جلوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئے، اس پر علماء نے کمال بیان فرمایا کہ لوگ صرف اس کو ایک سفری حیثیت سے دیکھتے ہیں، لوگ صرف اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے انہوں نے اتنا انتظام کیا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ اس کے رسول نے ابو بکر کو کیا کیا دیا۔ اس سفر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا کمالات نصیب ہوئے۔ جب سرکار علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا نا ظاہری طور پر دنیا سے، تو ہر ایک صحابی وہ ان کا عالم یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر اور ان کے جیسے مضبوط اعصاب رکھنے والے صحابی بھی ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ جس نے یہ بات کہی کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے عمر آج اس کی گردن اتار دے گا۔ فرمایا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر دنیا سے اس طرح چلے جائیں گے۔ فرمایا جس نے یہ بات کہی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، وصال ہو گیا ہے، عمر اس کو نہیں چھوڑے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہ واحد شخصیت تھے کہ جس نے پوری امت کو اس وقت سہارا دیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت جماعت صحابہ میں اگر کوئی ثابت قدم تھا تو وہ ابو بکر کی ذات تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو اتنی ہمت کہاں سے مل گئی، ان کو اتنی اعصاب میں مضبوطی کہاں سے مل گئی، حالانکہ حضور علیہ السلام سے جو عقیدت اور محبت اور کمال جو ان کا عشق تھا وہ تو بے مثال تھا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ گڑھال خود میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھے بالکل، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے کمال حوصلہ بھی عطا فرمایا تھا۔ فرمایا
حوصلہ کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ انہی 3 دنوں کا کمال تھا جو 3 دن سرکار علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں گزارے تھے. غار ثور میں کہ جب سرکار علیہ السلام اور حضرت ابو بکر غار میں تشریف لے گئے اور مکے والوں کے آنے کا ڈر تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مکے والے آئے اور انہوں نے ذرا غور سے دیکھا تو ہم نے غار میں وہ موجود پائیں گے. تو سرکار علیہ السلام نے اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، فکر نہ کرو رب ذوالجلال ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر سکینہ نازل فرما دیا. فرمایا یہ سکینہ کیا تھا؟ یہ کیا چیز تھی؟ فرمایا یہی وہ سکینہ تھا کہ جو اس وقت ابو بکر کے قلب اطہر پر حضور اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، اور یہی سکینہ کا اثر تھا کہ حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اس کا اثر اس وقت دیکھا گیا کہ ابو بکر اتنے زیادہ غم کے باوجود بھی ثابت قدم کھڑے تھے. ان کے قدم لرزے نہیں، ان کے قدم ڈاواڈول نہیں ہوئے. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی قدم ڈول جاتے تو امت کو سہارا پھر نصیب نہیں ہوتا، امت کو سہارا نصیب نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جب عمارت چڑھ جائے تو اس کی تزئین و آرائش ہر کوئی آسانی سے کر دیتا ہے. بات ہوتی ہے عمارت کو بنیاد سے لے کر اوپر تک چڑھانے کی، اور اس عمارت کو چڑھایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. جب سرکار علیہ السلام مثال فرما گئے، ظاہری طور پر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو قبیلے کے قبیلے پلٹ گئے تھے، قبیلے کے قبیلے مرتد ہو رہے تھے. لوگ ہر قبیلہ یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول تو اب دنیا سے چلے گئے، لہٰذا اب کوئی ہونا چاہیے ہماری رہنمائی، لہٰذا اب کوئی ہونا چاہیے. پہلے تو ہم اللہ کے رسول کے پاس چلے جاتے تھے، ان سے اپنے معاملات حل کراتے تھے، اب کوئی ہونا چاہیے. تو لہٰذا بہت سے قبیلے والوں نے اپنے جو قبیلوں کے سردار تھے ان کو اپنا بڑا بنا لیا اور سرکار علیہ السلام کی جگہ بٹھایا اور کہا کہ جس طرح اللہ کے رسول سے ہم اپنے معاملات حل کراتے تھے اب اس سے کروائیں گے. قبیلوں کے قبیلے مرتد ہو رہے تھے، لوگوں کے اندر نئے نئے فساد پیدا ہو رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول جو ہمیں قرآن دے گئے ہیں یہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے. جب فتنہ منکرین زکوٰۃ جب سر اٹھایا نا، لوگوں نے کہا کہ پہلے تو ہم زکوٰۃ اللہ کے رسول کو دیتے تھے، وہ تو چلے گئے، لہٰذا اب ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور کے زمانے میں حضور کے سامنے اگر کوئی ایک رسی کی زکوٰۃ بھی دیتا تھا تو ابو بکر اس سے اب بھی وہ زکوٰۃ وصول کرے گا، کوئی نہیں دے گا تو ابو بکر اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین، اے خلیفہ رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امت اس وقت حال اچھے نہیں ہیں، اتنی سختی دکھائیں گے تو لوگ اسلام سے پھر جائیں گے. فرمایا اسلام سے پھرتے ہیں تو پھر جائیں، لیکن رسول اللہ کے دین کی شکل بگاڑنے کے لیے اجازت میں نہیں دوں گا. جو دین اللہ کے رسول کا تھا اسی حال پر رہے گا. حضرت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں جب امیر المومنین بنے، ان کی سختی کا عالم جب لوگوں نے دیکھا، ان سے پوچھا تو فرمایا کہ یہ ابو بکر کے فیضان کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ ایک وقت تھا ابو بکر نے سختی دکھائی، میں نے ان سے کہا تھا امیر المومنین تھوڑی نرمی کرو لوگوں کے ساتھ، تھوڑا نرم ہاتھ رکھو. اس وقت ابو بکر نے کہا کہ اگر آج ابو بکر نرمی دکھائے گا کل اسلام کی حلیہ بگڑ جائے گا، اسلام کی شکل بگڑ جائے گی. فرمایا اگر آج عمر ثابت قدم ہے تو یہ ابو بکر کی ثابت قدمی کا نتیجہ ہے. اس
زمانے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو سہارا دیا، اور زیادہ لمبا دور نہیں تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، لیکن اس 2.5 سال کے اندر وہ کمال استقامت صحابہ کو وہ دے کر گئے تھے کہ جو آج تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو جاری رکھا ہوا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو جہاں اور فتنے اٹھ رہے تھے وہاں منکرین ختم نبوت کا بھی فتنہ اٹھا۔ مسلمہ کذاب اور دوسرے لوگوں نے جب ختم نبوت کا انکار کیا، فرمایا ہم اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن اب چونکہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، دستور یہ ہے کہ جب کوئی جاتا ہے دوسرا آتا ہے، لہٰذا اب یہ اللہ کے نبی ہیں، لوگوں نے کہا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرمایا کہ ان کے خلاف لشکر تیار کرو، جہاد کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی تیاری کا حکم فرمایا۔ اور یہ بھی کمال بات کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی تیاری کا حکم فرمایا نا، تو اصول یہ تھا کہ جو صحابہ بدر میں جہاد کر گئے، جنہوں نے بدر میں جہاد کیا تھا، حضور کے ساتھ جنگ میں شامل تھے، اصول یہ تھا کہ اب حضور کے بعد یہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ جو بدری صحابہ تھے اب یہ حضور کے بعد کسی بھی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جب مسلمہ کے صاحب منکر ختم نبوت کے خلاف جب لشکر تیار ہوا تو سرکار علیہ حضرت ابو بکر صدیق نے بدری صحابہ کو بھی حکم فرمایا کہ اٹھاؤ تلواریں، اب تم بھی لشکر میں شامل ہو۔ وہ سارے بزرگ صحابہ، عمر رسیدہ صحابہ، تو کسی نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر، آپ نے ایک لشکر جو ہے وہ ملک شام کی طرف بھیج دیا، حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں، جن میں سارے جوان صحابہ تھے، ان کو آپ نے بھیج دیا ملک شام کی طرف، اور یہاں سامنے 40,000 کا لشکر ہے، اور ان کے لیے آپ ان بزرگ صحابہ کو، ان عمر رسیدہ صحابہ کو تیار کر رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں، ان کو واپس بلائیں اور ان سے کہیں کہ ان منکر ختم نبوت کے خلاف جہاد کریں۔ فرمایا نہیں، ان کو میں نہیں بلا سکتا۔ وجہ فرمایا کہ اسامہ بن زید کا لشکر جو شام کی طرف گیا ہے وہ میں نے نہیں بھیجا، وہ میں نے نہیں بھیجا، بلکہ وہ لشکر تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری زندگی کے آخری ایام میں تھے اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ ملک شام کی طرف اسامہ بن زید کو امیر بنا کر لشکر روانہ کرو۔ فرمایا وہ اللہ کے رسول نے حکم فرمایا تھا۔ ابو بکر، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے خلاف فیصلہ سنا دے، کچھ بھی ہو جائے وہ لشکر واپس نہیں بلاؤں گا۔ یہاں لشکر تیار کیا، عمر رسول صحابہ بھی حضرت خالد ابن ولید کو سپہ سالار مقرر کیا۔ حضرت خالد ابن ولید کا کہ عمر اس وقت بعض روایات کے مطابق 80 سال تھی۔ کتنی؟ 80 سال۔ 80 سال کا بزرگ قافلے کا امیر سپہ سالار، تو پیچھے مجاہدوں کا کیا حال ہوگا؟ تو کسی نے کہا ہے امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان بزرگوں کو آپ لشکر میں بھیج رہے ہیں، وہ تو میدان جہاد ہے، طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، لہٰذا آپ ان بزرگوں کو مت بھیجیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مدینہ منورہ میں کوئی نوجوان باقی نہیں رہے گا، کوئی مرد باقی نہیں رہے گا، جتنے ہیں سارے کے سارے اس لشکر میں شامل ہو۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ یہ جو جنگ ہے نا، یہ جو جہاد ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ کسی زمین کے خطے کے لیے نہیں ہے، یہ ہم نے کافروں سے کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں حاصل کرنا، ہم نے زمین کے خطے کے حصول کے لیے یا کسی زمین کے حصے کو آزاد کرانے کے لیے نہیں جانا ہے، بلکہ یہ جنگ، یہ جہاد تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہے۔ یہ زمین کا خطہ نہیں حاصل کرنا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے
تحفظ کے لیے کرنا ہے، لہٰذا کوئی مرد بھی مدینے میں باقی نہ رہے۔ فرمایا مدینے کا کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی پرواہ نہیں۔ ابو بکر کے الفاظ امت کے لیے قیامت تک رہنما اصول ہیں۔ فرمایا تم جاؤ، اگر پیچھے کوئی مدینے پر حملہ کرتا ہے، ابو بکر کی بوٹیاں نوچ لے، ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹ لے، ابو بکر کو برداشت ہے، لیکن یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی حضور کی ناموس کے لیے آ جائے، حضور کی ناموس پہ کوئی حملہ آور ہو جائے، حضور کی ختم نبوت پر کوئی حملہ آور ہو جائے اور ہم اپنی عزتیں اور اپنی ناموس بچاتے پھریں۔ فرمایا ابو بکر سب کی عزتیں لوٹا دے گا حضور کی عزت پر۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ 27 غزوات حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہوئے، اس میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی شہادتیں اس جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی۔ 1200 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی، اور پھر مسلمان سرخرو ہوئے۔ یہ وہ کمال کے فیصلے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، استقامت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، جو پوری امت کو آج سہارا دے گئے ہیں، پوری امت کو۔ اور قیامت تک کے مسلمانوں کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات چڑھ گئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ پر دنیا میں جس نے جو احسان کیا ہے، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں ان کو دے دیا، دنیا میں سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نے نہیں اتارا، اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت میں اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ صرف سرکار پر احسان نہیں، پوری امت پر ابو بکر کا احسان ہے کہ امت آج اپنے قدموں پر کھڑی ہے، آج اپنے قدموں پر کھڑی ہے۔ لہٰذا ساری امت کے سردار صحابہ کرام علیہ رضوان ہے، اور سارے صحابہ کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ان کا درجہ تھا، ان کا کمال تھا، ان کا شرف تھا، ان کی عزت تھی، ان کی شرافت تھی، جو رب ذوالجلال کی طرف سے ان کو عطا فرمائی گئی تھی۔ جب سرکار علیہ السلام آخری دنوں میں جب بیماری کا عالم زیادہ ہوا تو سرکار علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تو جب وہ جس شخص کو پیغام دیا تھا وہ مسجد میں نہیں، ابو بکر موجود نہیں تھے، حضرت عمر بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر سے کہ آپ نماز پڑھاؤ۔ جب حضرت عمر نے نماز پڑھانا شروع کی اور حضور کے حجرے میں آپ آواز پہنچی گئی تو ابو بکر کی آواز نہیں ہے، عمر کی آواز ہے۔ پوچھا نماز کون پڑھا رہا ہے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، فرمایا تھے عمر پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نماز پڑھائے۔ یہ حضور کے الفاظ تھے۔ فرمایا اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے، لہٰذا عمر سے کہو پیچھے ہٹے، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سرکار علیہ السلام کھڑا کر گئے اپنی مصلی پر، اور کمال بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، مر جائے آج ڈوب کر عمر اور حضرت ابو بکر اور علی کو آپس میں مقابلے پر کھڑے کرنے والے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جس شخص کو اللہ کے رسول ہمارے مصلی کا امام بنا گئے ہیں، ہم ان کو دنیا میں اپنا امام کیوں نہ بنائے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ کہ حضرت علی نے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا ابو بکر کی بیعت کرنے سے، طرح سے کام لیتے ہیں، قصاب ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے زیادہ سرکار علیہ السلام کے وفادار تھے، تو جو سرکار علیہ السلام فیصلہ کرتے علی اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ایمان نہیں کہتا، میرا جذبہ نہیں کہتا، جھوٹ بولتے ہیں یہ بات۔ کہتے علی نے انکار کر دیا تھا ابو بکر کی خلافت سے، حضرت علی انکار نہیں کیا تھا، ابو بکر کے ساتھ کھڑے تھے، اور ہر زمانے میں ہر دور کے اندر ہر فیصلے میں ابو بکر کو حضرت علی نے اپنا امام قرار دیا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا تھا، کسی نے پوچھا کہ علی
فضل ہیں یا ابو بکر و عمر؟ فرمایا جس نے مجھ پر، ابو بکر اور علی، حضرت عمر پر، حضرت ابو بکر پر مجھ کو فضیلت دی، فرمایا قیامت کے دن مجھ سے میں پکڑ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں اس کو کہ وہ اللہ کے رسول کے فیصلے پر اپنا فیصلہ کیسے مسلط کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ سب دغا بازی ہے، جھوٹ ہے۔ ہر صحابی کا درجہ، مقام، مرتبہ اپنی جگہ بلند ہے، لیکن جو شریعت اسلام کے فیصلے ہیں وہ کسی کا باپ نہیں بدل سکتا، وہ باپ نہیں بدل سکتا۔ ابو بکر کو شریعت اسلام نے پہلا نمبر دیا ہے، پہلے خلیفہ بھی ہے، پہلے انسان بھی ہے اور صاحب فضل بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولِو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، فرمایا صاحب فضیلت تم میں۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولِو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو صاحب فضیلت ہیں انہیں یہ بات، یہ جو ہے وہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جو ہٹ جائے اور قسم اٹھائیں۔ سارے محدثین اس پر متفق ہیں، یہ جو صاحب فضل فرمایا اللہ نے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا ہے۔ کسی اور صحابی کو قرآن میں صاحب فضل کہہ کر نہیں پکارا گیا، کسی اور صحابی کو صحابی کہہ کر ابو بکر کے علاوہ قرآن میں نہیں پکارا گیا۔ ابو بکر کی فضیلت کا انکار بھی قرآن کا انکار ہے، کافر ہو جائے گا۔ ابو بکر کی صحابیت کا انکار بھی قرآن کا منکر ہے، کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ اللہ رب العزت نے ان کو درجات عطا فرمائے، یہ اللہ رب العزت نے ان کو مقام و مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا